بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 135، حصہ اول، جستہ جستہ واقعات۔ یہ واقعات تھے جن میں تاریخی ترتیب معلوم ہے، اس لیے مسلسل لکھے گئے۔ ان امور کے سوا جستہ جستہ واقعات کا بھی پتہ لگتا ہے، چونکہ ان کے سنین اور تاریخیں غیر معلوم ہے، اس لیے ان کو عام سلسلے سے الگ یکجا لکھنا زیادہ موزوں ہوگا۔ سرخی حدود سفر۔ اہل مکہ عموماً تجارت کی غرض سے سفر کرنے کے عادی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تقریب سے متعدد سفر کیے۔ شام اور بصرہ کے سفر کا حال پہلے گزر چکا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 136، حصہ اول۔ اس کے علاوہ اور مقامات تجارت میں بھی آپ کا تشریف لے جانا ثابت ہے۔ عرب میں مختلف مقامات میں جو بازار قائم تھے، ان میں سے جعاشہ کا ذکر ابن سید الناس نے کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جہاں جہاں آپ کو تجارت کی غرض سے بھیجا تھا، ان میں جرس بھی ہے جو یمن میں ہے۔ حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے اور علامہ ذہبی نے بھی تصدیق کی ہے کہ جرس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ تشریف لے گئے، اور ہر دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاوضے میں 1 اونٹ دیا۔ نبوت کے بعد جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرب کے تمام دور دراز مقامات سے وقوف آئے، ان میں جب بحرین سے عبد القیس کا وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے ایک مقام کا نام لے کر وہاں کا حال پوچھا۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ ہمارے ملک کا حال ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے ملک کی خوب سیر کی۔ نمبر 2، مورخین یورپ نے جو علوم غیبی کے منکر ہیں اور جو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معارف و معاملات سیر و سفر سے ماخذ ہیں، قیاسات کے ذریعے سے اس دائرے کو اور وسعت دی ہے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ آپ نے بحری سفر بھی کیا تھا، جس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہازوں کی رفتار اور طوفانوں کی کیفیت کی ایسی صحیح تصویر ہے جس سے نعوذ باللہ ذاتی تجربے کی بو آتی ہے۔ نمبر 3، مورخ مذکور کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آپ مصر بھی تشریف لے گئے تھے اور ڈیڈیسی بحر میت کا بھی معائنہ کیا تھا، لیکن تاریخی دفتران نے واقعات سے خالی ہے۔ نمبر 1، نور النبراس فی الصریح ابن سید الناس۔ نمبر 2، مسند امام احمد بن حنبل، صفحہ 206۔ نمبر 3، مارک ویلس، صفحہ نمبر 57 یا 57۔ نمبر 4، یورپین مورخین جن کی بنیاد صرف قیاس و رائے پر ہوتی ہے، اگر اس قسم کے واقعات بیان کریں تو کوئی تعجب نہیں ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مصر جانا در حقیقت یورپ کے عہد مظلم کی مستحق انگیز روایت ہے۔ بحری سفر آپ نے یقیناً نہیں کیا، لیکن اگر بحرین تشریف لے جانے کی روایت صحیح ہے تو خلیج فارس آپ نے دیکھا ہوگا۔ بحر میت کا مشاہدہ بھی کیا ہے، کیونکہ اس کا موقع عرب و شام کے درمیان میں ہے، جہاں سے آپ کئی بار تجارت کے ساتھ گزرے ہوں گے۔ نمبر 5، صحیح بخاری باب المناقب
ذکر الزید بن عمرو بن نفیل۔ یہ حدیث امام بخاری نے اور ابواب میں بھی نقل کی ہے۔ اس کے الفاظ میں اجمال رہ گیا ہے جو اس روایت میں صاف ہو گیا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد اول صفحہ 199 میں ایک روایت ہے جس میں بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اس کھانے پر بلایا اور زید نے انکار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ سے کبھی بتوں پر ذبح کیا ہوا کھانا نہیں کھایا۔ لیکن اس روایت کے راویوں کا حال نہیں ملتا، اور یوں بھی بخاری کے سامنے اس روایت کی کیا وقت ہے۔